بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جس کو دنیا میں تنگی ہو، کوئی رزق کی تنگی ہے، اولاد کی طرف سے تنگی ہے، جاب میں تنگی ہے، کوئی تنگی ہے، اس کو چاہیے کہ یہ استغفار پڑھے. سیدنا شداد بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار، استغفار کا سردار یہ ہے کہ تم کہو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی اغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی اغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی. میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، بس مجھے بخش دے. یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا. گناہ جو ہوتے ہیں وہ انسان کے راستے کی رکاوٹ ہوتے ہیں، اور جب انسان گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو اس کے لیے زمین و آسمان کے خزانے سامنے آ جاتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان سے بھی رحمتیں برساتا ہے اس کے لیے، اور زمین بھی خزانے اگلتی. سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت نور کی زبانی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، بس میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگ لو. جو گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، اب معافی مانگ لو، پلٹ آؤ. فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان برستا وہ بھیجے، یعنی خوب بارشیں ہوں. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا. یہ کس کا فائدہ ہے؟ استغفار کرنے کا، یہ کلمہ پڑھنے کا. تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. ہر چیز کی وافر مقدار ہو جائے گی، یعنی دنیا کی نعمتیں وافر ہو جائیں گی. تو جس کو دنیا میں تنگی ہو، کوئی رزق کی تنگی ہے، اولاد کی طرف سے تنگی ہے، جاب میں تنگی ہے، کوئی تنگی ہے، اس کو چاہیے کہ یہ استغفار پڑھے. صبح و شام ایک بار پڑھ لے. نہ صرف یہ کہ دنیا کا فائدہ ہو جائے گا، آخرت کا بھی فائدہ ہوگا کہ جس دن موت آئے گی، ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی. تو صبح اور شام، عصر اور فجر کے بعد یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرے.